بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدفین کا مسنون طریقہ۔ جنازے کو پہلے قبلے کی سمت قبر کے کنارے اس طرح رکھے کہ قبلہ میت کے دائیں طرف ہو، پھر اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو احتیاط سے اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ سب سے پہلے جنازہ رکھنا ہے تو کہا کہ جنازہ اس طرح رکھے کہ میت کے دائیں طرف ہو، قبلہ میت کے دائیں طرف ہو، یعنی اگر آپ اس طرح جنازہ رکھیں گے تو اس طور پر رکھیں کہ میت کا جو دایاں طرف ہے وہ قبلے کی طرف آئے، تو جنازہ اس طرح رکھیں۔ اور جو قبر میں اتارنے والے ہیں تو وہ بھی قبلہ رخ کھڑے ہوں، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ قبر میں اتارنے والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں اتارنے والے 3 یا 5 ہوں، طاق ہو، یا 2 یا 4 ہوں، بس جیسے آسانی ہو، چاہے طاق عدد میں اتارنے میں آسانی ہو تو طاق عدد سے اتارے، اگر جفت عدد کے اتارنے میں آسانی ہے تو ویسے اتارے، اس میں کوئی مسنون عدد نہیں ہے، جیسے سہولت ہو آپ ویسے ہی میت کو قبر کے اندر آرام اور سکون سے اتار دیں۔ میت کو قبر میں رکھ دینے کے بعد دائیں پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے۔ اب میت کو آپ نے قبر میں رکھ دیا، تب اس کا جو دایاں کروٹ ہے، دائیں پہلو پر اس کا رخ قبلے کی طرف کر دینا، یہ مسنون ہے۔ دیکھو جو سونے کا مسنون طریقہ ہے کہ ہم جب سوئیں تو ہم اپنے دائیں پہلو پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں، یہ عام حالات میں زندگی میں بھی سونے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دائیں پہلو پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں۔ تو میت کو بھی آپ دائیں پہلو پر قبلہ رخ ہو کر لیٹائیں کہ اس کا رخ، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ صرف منہ قبلے کی طرف کر دینا کافی نہیں، بلکہ پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دینا چاہیے۔ صرف منہ کو کہا کافی نہیں، البتہ اگر بڑی مشکل ہو کہ نہیں کیا جا سکتا ہو تو پھر صرف چہرہ کر دے، وہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ میت کو جو ساتھ والی دیوار ہے اس کے ساتھ ٹیک دے کر، تاکہ وہ بالکل کروٹ پر ہو کر جو ہے نا اس کا چہرے کے ساتھ اس کا مکمل بدن قبلے کی طرف آ جائے، یعنی جتنا آسانی سے ممکن ہو، جتنا زیادہ ہو سکے آپ چہرے کے ساتھ میت کا بدن قبلے کی طرف کریں۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ دیکھو جب یہ جنازہ اور غسل کی بحث میں، کفن کی بحث میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کفن کا مکمل طریقہ مکمل ہو جائے اس کے بعد سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے کہا کہ کسی کپڑے وغیرہ سے باندھ لینا چاہیے، اسی طرح کہا کہ درمیان میں کمر کے درمیان سے بھی باندھ لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ تاکہ کفن کھلے نہیں ہلنے جلنے کی وجہ سے۔ اب چونکہ قبر میں آپ نے رکھ دیا ہے تو وہ جو آپ نے جہاں سے باندھا تھا سر اور پاؤں کی طرف سے اور کمر کی طرف سے، تو وہ گرہ آپ کھول دیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کے وہ گرہ جو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی وہ کھول دی جائے۔ تدفین کے وقت پردے کا حکم کہ پردہ کیا جائے گا، یعنی عورت کے قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے، اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہونے کا خوف ہو تو پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر میت عورت ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کے کفن کے کھل جانے کا، کہ بھئی اس کا جسم نظر آ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر تو پھر پردہ کرنا واجب یعنی ضروری ہے کہ آپ لازمی پردہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ نہیں ہے تو پھر مستحب یہ ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب یہی ہے کہ آپ پردے کا انتظام کر دیں۔ مردوں کے دفن کرتے وقت پردہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی عذر ہو، مثلا بارش برس رہی ہو یا برف گر رہی ہو یا سخت دھوپ ہو تو پھر جائز ہے۔ مرد کے لیے پردہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ کوئی حادثہ ہو، یعنی کہ بارش ہو رہی ہو
برف باری ہو رہی ہو یا سخت دھوپ ہو تو پھر آپ پردہ کر سکتے ہیں۔ قبر کو بند کرنا، جب میت کو قبر میں رکھ دیں تو قبر اگر لحد ہے تو اسے کچی اینٹوں سے بند کیا جائے۔ لحد کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک کھڈا کھودنے کے بعد قبلے کی طرف دائیں طرف زمین کو کوریدا جاتا ہے اور پھر میت کو اس میں اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ بند کیا جاتا ہے۔ لحدی قبر کے بارے میں بتایا تھا تو کہا کہ اگر قبر لحدی ہے جسے بغلی قبر بھی کہا جاتا ہے تو کہا کہ کچی اینٹوں سے اسے بند کر دیں، اور اگر قبر شق ہو یعنی پہلے ایک گڑھا بنائے اور اس کے بیچوں بیچ آپ ایک دوسرا گڑھا بنائیں، شقی قبر جو تھی اس کے اوپر لکڑی کے تختے یا سیمنٹ کے سلیب رکھ کر بند کر دیا جائے۔ تختوں وغیرہ کے درمیان جو سوراخ اور جریاں رہ جائے تو ان کو کچے ڈیلوں، پتھروں یا گارے سے بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کریں۔ اگر شقی قبر ہے جس طرح ہمارے ہاں اکثر بنائی جاتی ہیں تو سلپ وغیرہ یا لکڑیاں وغیرہ رکھنے کے بعد بیچ میں جو کچھ سوراخ یا بچے ہوں تو اس کو آپ مٹی کے گارے سے یا کسی اور چیز سے وہ پہلے بند کر دیں، اس کے بعد آپ اس پر مٹی ڈالنا شروع کریں۔ قبر پر مٹی ڈالنا، مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے، جہاں سے میت کا سر ہے وہاں سے آپ مٹی ڈالنا شروع کریں۔ ہر شخص 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈالے۔ 3 مرتبہ ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھرے اور سرہانے کی طرف ڈال دے سلپ وغیرہ رکھنے کے بعد۔ پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت کہے منہا خلقناکم، یہ ہم یاد کریں۔ دوسری مرتبہ جب مٹی ڈالے تو کہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی مرتبہ ڈالتے وقت فرمایا منہا خلقناکم، یہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ کہا کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا ومنہا وفیہا نعیدکم، اس کا معنی ہے کہ اور اسی مٹی میں تمہیں واپس جانا ہے۔ اور تیسری مرتبہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ جس قدر مٹی اس قبر سے نکلی ہو سب اس پر ڈال دیں، اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ۔ جتنی مٹی نکلی ہو آپ وہی سب ڈال دیں، اس کے علاوہ باقی مٹی آپ نہ ڈالیں۔ جبکہ بہت زیادہ مٹی ہو جس کی وجہ سے قبر ایک بالش سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے، اور اگر باہر سے مٹی توڑی ہو تو مکروہ نہیں۔ ایک بالش سے قبر زیادہ اونچی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مٹی آپ اتنی ڈالیں کہ قبر زمین سے ایک بالش تک ہی ہو، اس سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ قبر کو مربع یعنی چوکور بنانا مکروہ ہے۔ چوکور آپ قبر کو نہ بنائیں۔ مستحب یہ ہے کہ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح بنائی جائے اور اس کی بلندی ایک بالش یا اس سے کچھ زیادہ ہو۔ اونٹ کی کوہان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اونٹ کو دیکھا، یعنی قبر کو کچھ اس طرح بنایا جائے کہ وہ نہ بالکل ایسی چکور ہو، ایسے جیسے چکور ڈبے ہوتے ہیں، بلکہ آپ ان کو جیسے آپ نے قبریں دیکھی ہوگی کہ ایسے دونوں طرف سے سلوپ سے بنایا جائے، اونٹ کی کوہان کی طرح۔ مٹی ڈال چکنے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے۔ جب آپ قبر تاکہ مٹی ادھر ادھر نہ ہو تو آپ اس پر پانی چھڑک دیں تاکہ وہ جم جائے۔ آخر کے اندر انہوں نے تدفین کے بعد دعا کا حکم بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ تو دعا کرنا ثابت ہے۔ دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دفن کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں یہ مفلحون تک اس کا پڑھنا، اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول والی یہ ختم سورہ بقرہ کے اختتام تک یہ پڑھنا مستحب ہے۔
کہ آپ دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف ایک شخص کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھے مفلحون تک، اور پاؤں کی طرف ایک شخص کھڑا ہو اور وہ آمن الرسول والی آیتیں سورت کے اختتام تک پڑھ لیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ شہید کے متعلق احکامات ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔